تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جن سے میدان جنگ کانپ اٹھتا تھا۔ ایک ایسا سپہ سالار جس نے 100 سے زیادہ مر کے لڑے اور ایک بار بھی شکست کا منہ نہ دیکھا۔ یہ کہانی ہے سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی۔ 7ویں صدی کا عرب۔ ریت کے سمندر سخت جان قبیلے اور ایسے شہ سوار جو گھوڑے پر پیدا اور گھوڑے پر ہی جوان ہوتے تھے۔ اسی سرزمین نے تاریخ کا ایک بے مثال جرنیل جنم دیا۔ خالد کا تعلق مکہ کے طاقتور قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ گھڑ سواری، تلوار زنی اور جنگی چالوں میں وہ اپنی جوانی ہی سے مشہور ہو چکے تھے۔ فطرت نے انہیں ایک سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا۔ اسلام سے پہلے خالد میدان جنگ میں مسلمانوں کے مقابل بھی آئے، مگر جب دل میں ہدایت کی روشنی اتری تو وہی تلوار اب حق کے لیے اٹھنے والی تھی۔ سن 629 عیسوی میں خالد بن ولید مدینہ حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ اب ان کی صلاحیتیں ایک نئے مقصد کے لیے وقف ہو چکی تھیں۔ غزو متح میں مسلمانوں کے 3 سالار یک کے بعد دیگرے شہید ہوئے۔ ایسے نازک لمحے میں کمان خالد کے ہاتھ میں آئی۔ انہوں نے حکمت سے لشکر کو محفوظ نکالا اور بڑی تباہی سے بچا لیا۔ اسی مرکے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لقب عطا کیا جو رہتی دنیا تک ان کی پہچان بن گیا، سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عرب میں بغاوت اور فتنے سر اٹھانے لگے۔ اسلامی ریاست کو سنبھالنے کے لیے سب سے تیز تلوار کی ضرورت تھی۔ جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کا مرکہ سخت ترین ثابت ہوا۔ خالد کی قیادت میں مسلمانوں نے یہ فیصلہ کن جنگ جیتی اور فتنے کی کمر توڑ دی۔ اب خالد کا رخ عراق اور سلطنت فارس کی طرف تھا، ایک ایسی سلطنت جو صدیوں سے دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں شمار ہوتی تھی۔ مرک سلاسل میں خالد نے فارسی لشکر کو ایسی شکست دی کہ ان کا رعب پورے خطے میں پھیل گیا۔ فتح پر فتح اور ہر فتح ایک نئی داستان۔ پھر آیا وہ لمحہ جس نے خالد کو تاریخ کا سب سے جرأت مند جرنیل بنا دیا۔ عراق سے شام تک بے آب و گیا صحرا کا وہ سفر جسے ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ پانی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ روایات کے مطابق خالد نے اونٹوں کو پانی پلا کر ذخیرہ کروایا اور کئی دن کی مسافت میں لشکر کو زندہ رکھا۔ یہ حکمت اور حوصلے کی انتہا تھی۔ جب خالد شام پہنچے تو سامنے تھی سلطنت روم، بازنطین سلطنت، اپنے وقت کی سب سے منظم اور بڑی فوجی طاقت۔ دریائے یرموک کے کنارے دونوں لشکر آمنے سامنے آئے۔ بازنطین فوج تعداد میں کئی گنا زیادہ تھی، مگر خالد کے پاس وہ چیز تھی جو تعداد سے بڑی ہوتی ہے، حکمت عملی۔ خالد نے اپنے گھڑ سوار دستوں کو ایک لچکدار تیز رفتار قوت میں ڈھالا۔ وہ جہاں چاہتے بجلی کی طرح حملہ کرتے اور دشمن کی صفوں کو توڑ دیتے۔ کئی دن جاری رہنے والے اس مرکے میں خالد کی چالیں دشمن کی سمجھ سے باہر تھیں۔ ہر حملے کے ساتھ بازنطین صفیں بکھرتی چلی گئیں۔ پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آیا۔ خالد نے دشمن کے فرار کا راستہ بند کیا اور یرموک کی جنگ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی فتوحات میں شامل ہو گئی۔ شام کا دروازہ کھل چکا تھا۔ خالد کی جنگ کا اصول سادہ مگر مہلک تھا، رفتار، اچانک حملہ اور گھڑ سوار قوت کا بروقت استعمال۔ دشمن سنبھلنے سے پہلے ہی شکست کھا جاتا تھا۔ فتوحات کے عروج پر ایک حیران کن فیصلہ ہوا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خالد کو سپہ سالاری سے سبکدوش کر دیا۔ اس کے پیچھے ایک گہری حکمت تھی۔ حضرت عمر چاہتے تھے کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ فتح خالد سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے ملتی ہے، کسی ایک شخص کی طرف نہ جھکیں۔ اور خالد کا رد عمل ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بغیر کسی شکایت کے انہوں نے حکم مانا اور ایک عام سپاہی کی طرح لڑتے رہے۔ اطاعت اور بے غرضی کی مثال بن گئے۔ زندگی کے آخری دن خالد نے بستر پر گزارے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے جسم پر زخموں کے انگنت نشان تھے اور انہیں افسوس تھا کہ موت میدان جنگ میں نہ آئی۔ 100 سے زیادہ مرکے اور ایک بھی شکست نہیں۔ تاریخ کے چند گنے چنے سپہ سالار ہی اس مقام تک پہنچے ہیں۔ خالد بن ولید ان سب میں نمایاں ہیں۔
خالد کی کہانی صرف تلوار کی نہیں، حوصلے، حکمت اور اطاعت کی کہانی ہے۔ اگر یہ داستان آپ کے دل کو چھو گئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور تاریخ کے ان عظیم کرداروں کا سفر ہمارے ساتھ جاری رکھیں۔